اسی الیکشن وچ آئے ضرور ہاں لیکن صداگری واسطے نہیں آئے. ہاں جی. ہم کچھ لو اور کچھ دو کے لیے نہیں آئے. بڑے لوگوں نے سوچا ہوگا یہ کس کے حق میں بیٹھیں گے, یہ کس سے صلح کریں گے, یہ تھوڑی چھوٹی برائی سے مل جائیں گے, بڑی برائی سے نہیں ملیں گے. بڑے لوگ تجزیہ اب بھی کر رہے ہوں گے. میں نے کہا جلیا یہ تو جنگ یرموک کی جنہیں گل کی اسی انہوں نے وارث ہم وہ نہیں ہیں. ہاں جب الیکشن میں آئیں تو دین بھی بھول جائیں اور انسانیت کی باتیں کرنا شروع کر دیں. ہم نے تو ایک ہی بات کی, یہ نہیں جانا نہیں ہوگا. ہمارا ہر آنے والا وقت جو ہے وہ ہر نظریہ نہیں بدلتا. ہم اسی نظریے پر کھڑے ہیں جس میں یرموک والے کھڑے تھے. جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے, اگر کوئی اور نیت لے کر آیا ہے تو یہ سفر ہے کوہ جانا, قدم قدم بلائیں, جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. میں پکی باتیں کر رہے ہیں. ہاں جی, جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. ہاں جی, ہاں یہیں سے لوٹ جائیں. پھر جب بعد پچھتانا ہے تو جنا. ہاں جی, ہم تو ہے وہ ہیں جو سمندر نو ویکھ کے کہتے راہ دے ہوئے محمد عربی کے غلام. ہاں توجہ توجہ. پھٹے ہوئے کپڑے تھے حضرت نعمان بن مقرن کے, پگڑی بھی پھٹی ہوئی. تو یزدگرد اس وقت سونے کی کرسی پر بیٹھا تھا جب آپ گئے تھے. اس نے آپ سے مذاق کیا کہ اس تلوار سے لڑنا ہے, اس تلوار سے تم نے لڑنا ہے. تو آپ نے جاتے ہوئے ریشم کی قالین کو اپنی تلوار سے پھاڑ دیا تھا اور ایسے ایسے وہ کر رہے. انہوں نے کہا یہ تو آپ کے لیے بچھائی ہے. فرمایا ہمارے لیے نہیں, ہمیں تو اپنے نبی نے منع کیا ہے, میں نے اس لیے اس کو پھاڑ دیا. جب انہوں نے سونے کی کرسی پیش کی نا تو آپ نے دیکھا نہیں تھا, بیٹھے بیٹھے دیکھا سونا, آپ اٹھ کھڑے ہوئے. وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا آپ نے کبھی سونا دیکھا نہیں ہے, ہم نے تو آپ کے سونے کی کرسی بچھائی تھی بیٹھنے کے لیے, آپ اٹھ کھڑے ہوئے. میں جائے فرمایا سونا اور مٹی ساڑھے آقا نے ساڑھی آنکھیں برابر کی تھی. میں سونے کی تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوا, میں اس لیے سونے کی کرسی پر بیٹھتے اٹھ کھڑا ہوا کہ ہمارے نبی نے منع فرمایا سونا استعمال نہیں کرنا. یہ رکھو, میں ہم ان کے وارث جو گلیوں کی خاطر ووٹ دے دے, جو ایک کھمبے کی خاطر اپنی پرچی دے دے. اس کا کیا پتا کہ نعمان بن مقرن سونے کی کرسی سے کیوں کھڑے ہو گئے. ہاں ان کو کیا پتا. میری ان سے گفتگو ہی کبھی نہیں ہوئی. جو کسی کا چمچہ ہو نا, میں نے کبھی اسے گفتگو ہی نہیں کی. میری گفتگو ہمیشہ محمد عربی کے غلاموں سے ہوئی.